بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، سنڈے کلاس سبق نمبر 35، لیسن نمبر 35۔ آج ہم اتوار کا دن ہے، تمہارے سامنے معمول کے مطابق حاضر ہیں۔ اپنی روایت کے مطابق سب سے پہلے ہم بنیادی دینی باتیں بتائیں گے، اور آج کا عنوان ہوگا اختلاف، لڑائی جھگڑا اور دشمنی۔ اس کے بعد 2 آیتیں اور 2 حدیثیں پیش کریں گے، اور سیرت سے متعلق نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کی خصوصیات بیان کریں گے، اور آداب میں بڑوں کا ادب اور احترام، اخلاق میں بڑوں کا احترام اور اکرام، آداب میں بارش طلب کرنے کے آداب، مسائل میں پانی کا بیان، اور اذکار میں صبح و شام کی دعائیں، اس کے بعد سوالات اور جوابات۔ پیارے بچوں، دنیا میں انسان مختلف مزاجوں کے ساتھ پیدا کیے گئے ہیں۔ مزاج میں اختلاف کی وجہ سے انسانوں کے درمیان میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے، اور بعض مرتبہ چھوٹے بچوں میں بھی آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، ایک دوسرے سے اختلاف کا ہونا اتنا زیادہ برا نہیں ہے، اس لیے کہ جب بڑوں میں اختلاف ہو سکتا ہے تو بچوں میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا؟ جس طرح بڑوں کو کسی بھی معاملے میں ایک دوسرے سے اختلاف رکھنے کا اختیار ہے، اسی طرح بچوں کو بھی اختیار ہے کہ وہ کسی خاص اہم وجہ کی بنیاد پر سنجیدگی کے ساتھ اختلاف کریں۔ لیکن ایک بات یاد رکھو کہ اختلاف کرنا برا نہیں ہے، بلکہ ایک دوسرے کی مخالفت کرنا بری بات ہے۔ اس لیے تم زندگی بھر یہ باریک نکتہ یاد رکھو کہ تم ایک دوسرے سے اختلاف تو رکھ سکتے ہو، لیکن تم کبھی کسی کے مخالف نہیں بنو گے۔ بعض مرتبہ اختلاف کرنے سے سچائی ظاہر ہو جاتی ہے، اختلاف کرنے سے انصاف کرنا آسان ہو جاتا ہے، اختلاف کرنے سے بعض مرتبہ ظلم سے لوگ بچ جاتے ہیں، اختلاف کرنے سے بعض اوقات غلط راستے پر چلنے سے آدمی بچ جاتا ہے۔ لیکن جب مخالفت کا ماحول پیدا ہوتا ہے تو وہاں زدہ زدی شروع ہو جاتی ہے۔ مخالفت کی وجہ سے ماحول میں خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، مخالفت سے شرارت پیدا ہو جاتی ہے، مخالفت سے آپس میں نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں، نفرتوں کی وجہ سے آپس میں جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے خواہ مخواہ کسی کی مخالفت مت کرو۔ اگر کسی حق کے معاملے میں مخالفت کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو حکمت کے ساتھ مخالفت کرو، تاکہ معاملہ لڑائی جھگڑے اور دشمنی تک نہ پہنچے۔ پیارے بچوں، اگر تم کو اپنے کسی ساتھی سے کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو ایک دم بھڑکنے کی کوشش مت کرو۔ بھڑکنے والے انسان کو لوگ برا سمجھتے ہیں۔ اچھے لوگ اختلاف کے وقت بھی صبر سے کام لیتے ہیں، اور اچھے لوگ اختلاف کے وقت بھی دوسروں کی عزت اور ان کے مقام اور مرتبے کا لحاظ رکھتے ہیں۔ تم بھی اختلاف کو بنیاد بنا کر کسی دوسرے کو بے عزت کرنے کی کوشش مت کرو۔ اختلاف کے وقت ہی تمہاری آزمائش ہوتی ہے کہ تم کتنے عقل مند بنے رہتے ہو یا کتنے نادان بن جاتے ہو۔ یہ بات یاد رکھو
کہ ہم جس سے بھی اختلاف کر رہے ہیں وہ ہم سے بڑا بھی ہو سکتا ہے یا ہمارے برابر کا بھی ہو سکتا ہے یا ہم سے چھوٹا بھی ہو سکتا ہے۔ ہم کو جس سے بھی اختلاف ہو ہمیں ہر ایک کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ عموماً جب ہم کسی سے اختلاف کرتے ہیں تو ہمیں غصہ آ جاتا ہے، اور جب ہمیں غصہ آ جاتا ہے تو ہم بہت سارے آداب اور اصول بھول جاتے ہیں۔ بعض مرتبہ انسان غصے میں آ کر اپنے انسان ہونے ہی کو بھول جاتا ہے۔ ہم اختلاف کے وقت بھی اپنی انسانیت کے ساتھ رہیں، ہم غصے کی حالت میں بھی انسانیت کے ساتھ رہیں۔ غصے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم انسان ہی نہیں رہے۔ ہمارے اخلاق کی پہچان اس وقت ہوتی ہے جب ہم غصے میں ہوتے ہیں۔ اس لیے اختلاف اور غصے کی حالت میں انسان بنے رہنے کی مشق کرو۔ پیارے بچوں، تم نے غور کیا ہوگا کہ آج ہم تم سے اختلاف، لڑائی، جھگڑا اور دشمنی، ان امور سے متعلق تفصیل سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اختلاف کے بارے میں تو ہم نے تمہیں صاف صاف بتلا دیا کہ اختلاف کی گنجائش ہے مگر مخالفت کی گنجائش نہیں ہے۔ ہمارا دوسرا عنوان ہے لڑائی جھگڑا۔ جب تم اسکول میں رہتے ہو یا اسکول سے باہر راستے پر چل رہے ہوتے ہو یا تم اپنے گھر میں اپنے بھائیوں اور اپنی بہنوں کے ساتھ ہوتے ہو تو ظاہر ہے کہ کسی بات پر تمہیں غصہ آ جاتا ہے اور تم اپنے دوستوں یا بھائیوں یا بہنوں سے لڑنے جھگڑنے لگتے ہو۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اگر تم دوستوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرو گے یا بھائی بہنوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرو گے تو تمہیں تمہاری امی یا ابو انعام دیں گے، یا اسکول میں ٹیچر یا پرنسپل صاحب تم کو انعام دیں گے؟ تم نے کبھی یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ گھر کے سرپرست یا اسکول کے پرنسپل کسی کو اس بات پر انعام دے رہے ہوں کہ انہوں نے بہت زبردست جھگڑا کیا؟ یاد رکھو، ہر اچھی بات پر اور ہر اچھے کام اور اچھے اقدام پر انعامات کی بارش ہوتی ہے، اور ہر برے کام اور ہر بری بات پر سزا دی جاتی ہے۔ اس لیے لڑائی جھگڑے سے ہمیشہ دور رہو، اور اگر کوئی تم سے لڑائی جھگڑا کرنے لگے اور تمہیں برا بھلا کہنے لگے، گالی گلوچ دینے لگے، تو تم اس سے صاف طور پر کہہ دو کہ بھائی ہم تم سے جھگڑا نہیں کریں گے اور تم کو ہم برا بھلا نہیں کہیں گے اور نہ ہی گالی گلوچ کریں گے۔ اگر تم ایسا جواب دو گے تو یقیناً لڑنے والا، برا بھلا کہنے والا اور گالی دینے والا ٹھنڈا پڑ جائے گا۔ یاد رکھو، لڑائی جھگڑا ایک طرف سے نہیں ہوتا، لڑائی جھگڑا دونوں طرف سے ہوتا ہے۔ اگر ایک طرف خاموش رہنے، جواب نہ دینے کا رویہ ہو اور لڑائی جھگڑا کرنے والے کا جواب نہ دیا جائے تو تھوڑی ہی دیر میں لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ پیارے بچوں، ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 63 سال کی پوری زندگی میں کسی سے جھگڑا نہیں کیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کیا گیا، مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے ان دشمنوں کے ساتھ بھی لڑائی جھگڑا نہیں کیا۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں سے تک جھگڑا نہیں کیا تو تم اپنے دوستوں سے کیسے لڑائی جھگڑا کرو گے؟ ہمیں
ایک دوسرے کے ساتھ بھائی بھائی بن کر زندگی گزارنا چاہیے۔ بھائی اپنے بھائی سے کیسے لڑ سکتا ہے؟ وہ بھائی بھی کیا بھائی ہے جو اپنے بھائی سے جھگڑا کرے؟ وہ بہن بھی کیا بہن ہے جو کسی بہن سے جھگڑا کرے؟ ہم سب مسلمان بھائی بھائی ہیں، ہم سب مسلمان لڑکیاں آپس میں بہنیں ہیں۔ قرآن مجید میں کہا گیا سورہ حجرات آیت نمبر 10 میں کہ انما المؤمنون اخوہ، سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ پیارے بچوں، تم اس بات کی کوشش کرو کہ تمہاری کلاس میں جتنے بچے ہیں، بلکہ تمہارے اسکول میں جتنے بچے ہیں، ان سب کو دل سے اپنا بھائی بنا دو۔ جس طرح ایک سگا بھائی اپنے سگے بھائی سے محبت رکھتا ہے، اسی طرح تم بھی اپنی کلاس کے سارے لڑکوں سے محبت رکھو، اپنے اسکول کے سارے لڑکوں سے محبت رکھو اور ان کو اپنا بھائی بنا لو، اور ساری لڑکیاں اسی طرح اپنی تمام سہیلیوں سے محبت رکھیں اور ان سب کو اپنی بہنیں تسلیم کریں۔ پیارے بچوں، اختلاف اور لڑائی جھگڑے سے بھی بچو اور گالی گلوچ سے بھی بچو۔ ایک سنجیدہ اور اچھا انسان گالی گلوچ کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے جو زبان ہم کو عطا کی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کی قدر کرو۔ یہ زبان اللہ کی بڑائی بیان کرنے، اللہ کی پاکی بیان کرنے اور اللہ کی تعریف بیان کرنے کے لیے ہے۔ اس زبان سے وہ باتیں کہو جن باتوں سے زمین و آسمان کا خالق و مالک راضی اور خوش ہو جائے۔ اس زبان سے وہ باتیں کہو جن سے خود ہمارا فائدہ ہو اور دوسروں کا بھی فائدہ ہو۔ اس زبان سے وہ باتیں کہو جن سے دوسروں کو خوشی اور راحت ملے۔ اس زبان سے وہ باتیں کہو جن سے محبت اور الفت کا ماحول پیدا ہو۔ اس زبان سے وہ باتیں کہو جن سے ہمارے اور دوسروں کے دل نرم ہو جائیں۔ اس زبان سے وہ باتیں کہو جن سے دوسروں کو سلامتی، عافیت اور امن نصیب ہو۔ اپنی زبان کو گالی دے کر گندی مت بناؤ۔ اس زبان کو گالی گلوچ سے محفوظ رکھو۔ اگر تم برسرے عام سب کے سامنے دھڑا دھڑ گالی دو گے تو سارے لوگوں کے سامنے یہ بات آ جائے گی کہ تم ایک شریف انسان نہیں ہو۔ یاد رکھو، ایک شریف انسان کبھی گالی نہیں دیتا، بلکہ وہ اپنی زبان سے لوگوں کی تعریف کرتا ہے اور اس کی زبان اللہ کے ذکر میں لگی ہوئی ہوتی ہے۔ بچوں، 2 آیتیں اور 2 حدیثیں تمہارے سامنے ہیں۔ سب سے پہلی آیت سورۃ الروم کی ہے، آیت نمبر 38۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، فآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، رشتہ داروں، محتاجوں اور مسافروں کو ان کا حق دیتے رہو۔ اگر ہم اپنی زندگی میں مست ہیں اور ہم کو کسی دوسرے کا خیال اور لحاظ ہی نہیں ہے تو ہم ایک اچھے انسان نہیں ہیں۔ ہم کو چاہیے کہ ہم رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کے حق ادا کریں اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ دوسری آیت سورہ طٰہٰ کی ہے، آیت نمبر 132۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو۔ جب ہم خود نماز پڑھیں اور اپنے آپ کو اللہ کا پسندیدہ بنانے اور پسندیدہ بندہ بنانے کی کوشش کریں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر والوں کو بھی، اپنے متعلقین کو بھی نماز کا حکم دیں تاکہ وہ بھی اللہ کے محبوب اور پسندیدہ بندے بن جائیں۔ 2 حدیثیں۔ سب سے پہلی حدیث ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قال سبحان اللہ العظیم وبحمدہ غرست لہ نخلۃ فی الجنہ، جس نے یہ کلمات کہے،
یعنی سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! اگر ہم اپنی زندگی میں سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کے کلمات سینکڑوں ہزاروں بار پڑھیں گے تو جنت میں ہمارے لیے سینکڑوں ہزاروں درخت رہیں گے جو ہمارے لیے راحت اور آرام کا ذریعہ بنیں گے۔ دوسری حدیث ابن ماجہ کی ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، تمہارا اپنے بھائی کو دیکھ کر مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ ہمیں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرانے کی عادت ڈالنا چاہیے۔ ہمارا یہ عمل بھی ایک قسم کا صدقہ ہے، اس پر بھی اجر لکھا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، سیرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہم پیغمبر کی سیرت مسلسل سبقن تھوڑا تھوڑا کر کے بیان کر رہے ہیں، اور آج کا عنوان ہے بچپن میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی بہن، دودھ شریک بہن شیما ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر باہر نکل گئیں۔ دھوپ تیز تھی۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر موسم کی شدت کا اثر نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جدھر جاتے ابر کا ٹکڑا سایہ کرتا تھا۔ اللہ اکبر! 2 سال گزرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ چھڑایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت توانا، تندرست اور اپنے ہم عمر بچوں سے زیادہ اونچے پورے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال کے تھے مگر 4 برس کے دکھائی دیتے تھے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے ہم عمر بچوں کے ساتھ وادی میں تھے۔ اتنے میں کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے ہاتھوں میں سونے کے تھال میں برف بھری تھی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لیا۔ ہم عمر ساتھی ڈر کر بھاگ گئے۔ پھر ان لوگوں نے زمین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹا دیا، اندرونی اجزاء نکال کر برف سے اچھی طرح دھویا اور پھر انہیں اپنی جگہ پر رکھ دیا۔ اب دوسرے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں ہاتھ ڈالا اور دل کو نکالا۔ یہ منظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود دیکھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو انہوں نے چیرا اور ایک سیاہ رنگ کا ٹکڑا باہر پھینک دیا، پھر اپنے ہاتھ کو فضا میں بلند کیا، چنانچہ ایک نور کی مہر ان کے ہاتھوں میں آ گئی۔ اس نے مہر دل پر لگائی تو وہ نور سے بھر گیا، پھر دل کو اپنے مقام پر رکھ دیا۔ اب تیسرے نے سینے سے ناف تک ہاتھ پھیرا تو زخم کا اثر ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ پھر تینوں نے باری باری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگا لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ یہی وہ واقعہ ہے جس کو شق صدر کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک بھائی نے دوڑتے ہوئے جا کر اپنے ماں باپ کو اس واقعے کی اطلاع دی۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا اور ان کے شوہر دوڑے دوڑے وہاں پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگا لیا اور گھر لے آئے۔ یہ واقعہ 4 برس کی عمر میں پیش آیا، اور جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو چاک کیا وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور دوسرے 2 فرشتے تھے۔ پیارے بچوں، اخلاق سے متعلق، اچھے اخلاق سے متعلق آج ہمارا عنوان ہوگا بڑوں کا احترام اور اکرام۔ دنیا میں سارے لوگ ایک ہی عمر کے نہیں رہتے۔ کوئی بچہ ہوتا ہے، کوئی نوجوان ہوتا ہے اور کوئی بوڑھا ہوتا ہے۔ ہم اگر چھوٹے ہیں تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنے بڑوں کا احترام کریں، ان کا اکرام کریں، ان کو ریسپیکٹ دیں، ان کے سامنے ادب سے بات کریں، ان کی خدمت کریں، اور اگر کوئی مشکل کام ہو تو ان کا ہاتھ بٹائیں اور ان کی مشکل کو آسان بنا دیں۔ اگر ہمارے سامنے
کوئی بڑے لوگ کھڑے ہوئے ہوں اور ہم بیٹھے ہوئے ہوں تو ہم کھڑے ہو کر انہیں بٹھا دیں، چاہے وہ بس میں ہوں یا ٹرین میں یا اسٹیشن پر یا بازار۔ اچھا انسان اپنے بڑوں کا احترام اور اکرام کرتا ہے، اور جو کوئی اپنے بچپن میں اپنے بڑوں کا احترام اور اکرام کرے گا تو یہ جب بڑا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے افراد تیار کریں گے جو اس کے بڑھاپے میں اس کا اکرام کریں گے۔ بچوں، زندگی گزارنے کے آداب میں آج ہم بارش مانگنے کے آداب بیان کریں گے۔ جب بارش کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ، اس لیے کہ ہم بارش کے محتاج ہیں، اور بارش طلب کرنے کی بھی آداب سکھائے گئے ہیں۔ سب سے پہلا ادب یہ ہے بارش رکنے کے اسباب پر غور کرنا چاہیے۔ کیوں بارشیں رک گئیں؟ ہماری گناہوں کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے۔ دوسرا یہ کہ کثرت سے ایسے موقع پر استغفار، استغفر اللہ کرنا چاہیے، اور دل کی گہرائی سے اللہ سے گڑ گڑا کر معافی مانگنی چاہیے۔ تیسرا ادب اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے سچی پکی توبہ کرنا چاہیے۔ چوتھا ادب اصحاب حقوق کے حقوق ادا کرنا چاہیے، جن جن کے حقوق ہم پر لازم ہیں ان حقوق کو ادا کرنا چاہیے۔ پانچواں ادب پوری طرح نیک اعمال کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے۔ چھٹواں ادب روزے رکھنا چاہیے۔ ساتواں ادب امام اور لوگوں کو آبادی سے باہر جا کر بارش طلب کرنا چاہیے۔ آٹھواں ادب خطبے کے وقت خاموش رہنا چاہیے۔ نواں ادب امام کا خطبے میں لوگوں کو توبہ، استغفار اور رجوع اللہ کی طرف متوجہ کرنا چاہیے۔ بچوں، شریعت کے مسائل میں آج پانی کا بیان ہوگا۔ میں یعنی بارش کا پانی، چشمے یا کنویں کا پانی، ندی یا سمندر کا پانی، پگھلی ہوئی برف یا اولوں کا پانی، بڑی تالاب یا بڑے حوض کا پانی، ان سب پانیوں سے وضو بھی کیا جا سکتا ہے، غسل بھی کیا جا سکتا ہے۔ ان پانیوں سے وضو کرنا جائز، ان پانیوں سے وضو کرنا جائز نہیں ہے جو ہم آگے بتا رہے ہیں۔ پھل اور درخت کا نچوڑا ہوا پانی، شوربہ، اس سے بھی نہیں۔ وہ پانی جس کا رنگ اور بو اور مزہ کسی پاک چیز کے مل جانے کی وجہ سے بدل گیا، اس سے بھی نہیں۔ اور پانی گاڑھا ہو گیا ہو، اس سے بھی نہیں۔ ایسا پانی جو تھوڑا ہو، اس میں کوئی ناپاک چیز گر گئی ہو یا کوئی جانور گر کر مر گیا ہو، اور وہ پانی جس سے وضو یا غسل کیا گیا ہو، وہ پانی جس پر نجاست کا اثر غالب ہو، حرام جانوروں کا جھوٹا پانی، سونف، گلاب یا کسی دوا کا کھینچا ہوا عرق، ظاہر بات ہے کہ ان سے وضو نہیں ہوگا۔ جس پانی سے وضو یا غسل کیا گیا ہو، ایسے پانی کو مستعمل پانی کہتے ہیں، جو ہے تو خود پاک مگر اس سے وضو یا غسل کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ چند مسائل تھے۔ اس کے بعد صبح و شام کی دعائیں بتاتے ہیں۔ وضو سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ وضو کے درمیان یہ دعا پڑھیں: اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اور وضو کے بعد یہ دعا پڑھیں: اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اشہد ان لا الہ پر انگلی کے اس کے اشارے کریں، اشہد ان لا الہ الا اللہ پر۔ پھر یہ دعا پڑھیں: اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ہم سوالات کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ چند سوالات ہوں گے، 15 سوالات، ان کے جوابات دینا یہ آپ کی اپنی ذمہ داری ہے۔ سب سے پہلا سوال، آج ہم نے کن 3 اہم عنوانات پر بات کی ہے؟ دوسرا سوال، اختلاف کرنا برا ہے یا مخالفت کرنا برا ہے؟ تیسرا سوال، مخالفت کا ماحول پیدا ہوتا ہے تو وہاں کیا شروع ہو جاتی ہے؟ چوتھا سوال، مخالفت سے آپس میں کیا پیدا ہو جاتی ہیں؟ پانچواں سوال، اگر مخالفت کی ضرورت پڑ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ چھٹواں سوال، بھڑکنے والے انسان کو لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ ساتواں سوال، کیا لڑائی جھگڑا کرنے والے انسان کو انعام ملتا ہے؟ آٹھواں سوال، اچھی بات اور اچھے کام اور اچھے اقدام پر کس کی بارش ہوتی ہے؟ نواں سوال، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کیا بن کر زندگی گزارنا چاہیے؟ 10واں سوال، کیا ایک سنجیدہ اور اچھا انسان گالی گلوچ کو پسند کرتا ہے؟ 11واں سوال، رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کو کیا دینا چاہیے؟
12واں سوال، وہ کون سا عمل ہے جس سے جنت میں درخت لگایا جاتا ہے؟ 13واں سوال، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن کا نام کیا تھا؟ 14واں سوال، کیا اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دینا چاہیے؟ 15واں اور آخری سوال، بارش طلب کرنے کے 5 آداب بتلاؤ۔ پیارے بچوں، اسی کے ساتھ سنڈے کلاس کا یہ سبق تکمیل کو پہنچتا ہے اور ہم جدا ہوتے ہیں تم سب سے، اور اللہ حافظ، جزاک اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔